بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم استاد محترم جاوید احمد صبغامدی کی کتاب الاسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کا دوسرا چیپٹر ایمانیات زیر بحث ہے۔ اس ایمانیت پر جو ہم نے سلائیڈز وغیرہ بنائی تھیں ان میں سے 18 سلائیڈز کا مطالعہ ہم نے کر لیا ہے۔ اب 19ویں سلائیڈ سے شروع کریں گے۔ اس سے پہلے جو پچھلی سلائیڈ تھی، آخری سلائیڈ پچھلے لیکچر میں، اس کو میں ایک دفعہ پڑھ رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا ربط قائم ہو جائے۔ وہ سلائیڈ یہ تھی، کیا ذہن انسانی محض اس بات پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ خدا کا وجود ایک بدیہی حقیقت ہے؟ سوال یہ تھا اور اس کا جواب پھر ہم نے الاسلام کا ایک پیراگراف اس میں جواب کے طور پر لائے تھے۔ دوبارہ میں سوال بیان کر رہا ہوں، کیا ذہن انسانی محض اس بات پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ خدا کا وجود ایک بدیہی حقیقت ہے؟ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ خدا تو ثابت ہے، اس کے لیے تو کسی سوال کی ضرورت نہیں، کیسے ثابت ہے، کیا دلیل ہے، یہ اس طرح کی نہیں۔ خدا اس سے بہت بلند سطح پر ثابت ہے انسان کو کہ اس کے بارے میں دلیل کی تمنا پیدا ہو کہ خدا کے ہونے کی دلیل، یہ ایک ایسا فطری خدا کے وجود کا ثبوت ہے کہ اس کا انکار، جیسے نا کہ سورج جب نصف النہار پر ہو تو اس کا انکار کون کرے گا؟ وہ شخص جو اندھا ہے، وہ شخص جس کا جسم حرارت کو محسوس ہی نہیں کر سکتا، آنکھیں روشنی محسوس ہی نہیں کر سکتی، جس کا کوئی کہ جو عام انسانوں سے یکسر مختلف ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے، انسان تو اللہ نے ایک ہی طرح کے پیدا کیے ہیں، تو سب انسانوں پر خدا کی ذات فطری اور طبعی طور پر بالکل نمایاں ہے، واضح ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میں خدا کو نہیں مانتا، تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ دلیل دے کہ وہ کیسے نہیں مانتے۔ یہ کائنات جو نظر آ رہی ہے، اس کا اپنا وجود جو نظر آ رہا ہے، اس کے دل کے اندر وہ عہد الست کا جو نقش ہے، اس نقش کی بنا پر یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہے ہی نہیں کہ کوئی شخص خدا کے وجود کا انکار لے کے پیدا ہوا ہو۔ ہر شخص خدا کے وجود کے حتمی اقرار کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، یہ بدیہی کا مطلب ہے، کہ جس پہ غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں، جو کہ لازماً ثابت ہے۔ اس کے جواب میں جو پیراگراف ہم نے الاسلام کا لکھا تھا اسے میں پڑھ رہا ہوں۔ انسانی ذہن خدا کو ایک بدیہی حقیقت کے طور پر ماننے کے باوجود یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی ذات ہے کیا۔ یہ سوال جو ہے نا، اس سے اگلا ہے کہ میں مانتا ہوں خدا موجود ہے، وجود ثابت، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں اس کی ذات ہے کیا، کس نوعیت کی ذات ہے؟ کیا خدا ٹھوس ہے، یا خدا کو انرجی ہے، یا خدا کیا ہے؟ یہ اس کے ذہن میں ایک امنگ یا خیال پیدا ہوتا ہے۔ اس کی صفات کیا ہیں؟ دوسرا پہلو کہ اس کی صفات کیا ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، انسان کی صفت یہ ہے کہ اس کا رنگ اس طرح کا ہے، اس کا قد یہ ہے، اس کی شکل و صورت اس طرح کی ہے۔ تو یہ مختلف پہلو جو ہم کسی بھی شے کے بارے میں طے کرتے ہیں، تو انسان کے ذہن میں خدا کے حوالے سے بھی یہ آتا ہے کہ اس کی صفات کیا ہے۔ پہلی چیز ذات کیا ہے، وہ کیا چیز ہے، کیا شے ہے۔ یہ میں سمجھانے کے لیے لفظ بول رہا ہوں۔ ذات کیا کا مطلب ہے کہ وہ شے کیا ہے، وہ چیز کیا ہے اس معنوں میں۔ اور صفات کا مطلب ہے کہ وہ کیسا ہے، کن صفتوں کا حامل ہے۔ جیسے ایک خوبصورت ہونا ایک صفت ہے، جو لمبا چوڑا قد ہونا ایک صفت ہے، طاقتور ہونا ایک صفت ہے۔ تو اس طرح مختلف صفات، خدا کی صفات کیا ہیں۔ اور اگلی بات یہ کہ وہ سنن کیا ہیں جو اس نے اپنی ذات کے لیے مقرر کر رکھے ہیں، جو خدا نے طے کر لیے ہیں کہ میں ان اصولوں، ان طریقوں پر چلوں گا انسانوں کے ساتھ، وہ کیا ہیں۔ انسان یہ جاننا چاہتا ہے۔ انسان اگر اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرنا چاہے تو یہ سوالات اس کے ذہن میں لازماً پیدا ہوتے ہیں۔ انسان خدا کی معرفت بھی لازماً حاصل کرنا چاہتا ہے۔ عام طور پر ہم ایسا نہیں دیکھتے کہ لوگ خدا کے بارے میں کوئی بحث مباحثہ کرتے ہوئے عام طور پر نظر آئیں، عام آدمی بھی نظر آئے، جیسے گلیوں کوچوں میں سوال اٹھ رہا ہے وہی خدا، یہ سارے سوال، یہ اور سوالات اس طرح۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر ذہن جو ہے نا، وہ باقاعدہ علمی اور منطقی طریقے سے سوچنے والا بھی نہیں ہوتا، اور اسے کچھ جواب اگر مل جائیں جن پر اس کا باطن مطمئن ہے، تو پھر وہ ان پر
کھڑا ہو کے ان کو یقین کر کے آگے چل پڑتا ہے. تو اس لیے ہمیں عام طور پہ ایسا نظر نہیں آتا، لیکن یہ سوال وہ ہیں جو ہر انسان حل کرتا ہے تب وہ زندگی بسر کر سکتا ہے، ورنہ تو وہ زندگی بسر ہی نہیں کر سکتا. انسان سوچنے سمجھنے والی، فیصلے کرنے والی مخلوق ہے. اسے کچھ بنیادوں پر کچھ چیزیں طے کرنی ہیں، کسی کے ساتھ جڑنا ہے، کسی سے کٹنا ہے، کچھ چیزیں اختیار کرنی ہیں، کچھ نہیں اختیار کرنی. اپنے لوگوں کو کچھ چیزوں سے محفوظ رکھنا ہے، کچھ دشمنوں سے بچانا ہے، کچھ دوستوں سے ملانا ہے، اپنے ساتھ اس کا تعلق قائم رکھنا ہے، اپنے لوگوں کا، اپنی اولاد کا، اپنی بیوی کا، اپنی سوسائٹی کا. اب یہ جو ساری پہلو ہیں، اس حوالے سے انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ میں جانوں خدا کیسا ہے. تو یہ سوالات اس کے ذہن میں لازماً پیدا ہوتے ہیں. ایمان کے لیے یہ معرفت ضروری ہے، یعنی اگر آپ ایمان خدا پر رکھنا چاہتے ہیں تو یہ معرفت تو پھر ضروری ہے. قرآن نے جب اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطالبہ کیا تو ان سوالوں کا جواب بھی دیا ہے. اس سلائیڈ میں ہم نے یہ پڑھا تھا، یہ پچھلی دفعہ جو گزر چکی سلائیڈ یہ وہ ہے. اب اس کے بعد اگلا ہم جہاں سے آج کا لیکچر شروع ہو رہا ہے نا، اس کو ہم دیکھتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے جی، خدا کی ذات کا تعارف کیا ہے اور ہم اس کی ذات کا کیا تصور قائم کر سکتے ہیں؟ یعنی خدا کی ذات کا تعارف کیا ہے اور ہم اس کی ذات کا کیا تصور قائم کر سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب میں اب پھر ہم الاسلام کا پیراگراف دیکھتے ہیں جو اس سے متعلق بنتا ہے. میں نے مختلف جیسے بتایا بھی تھا کہ میں نے الاسلام کے ایک پہرے کو واضح کرنے کے لیے سوال بنایا کہ یہ کس سوال کا جواب دے رہا ہے، یعنی مینلی کس سوال کا جواب اس پیراگراف میں ہے. تو وہ سوال لکھ کے پھر آگے تاکہ پیراگراف کو زیر بحث لانا ہمارے لیے آسان ہو جائے. تو فرماتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں قرآن نے پوری صراحت کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی طرح انسان کے حیطۂ ادراک میں نہیں آ سکتی. یعنی قرآن نے بتا دیا ہے کہ خدا انسان کے ادراک میں، اس کے ذہن میں، اس کے خیال میں، اس کی سوچ میں نہیں آ سکتا. خدا کی ذات کو وہ اس کے ذہن کی گرفت میں نہیں آ سکتی. خدا کی ذات کہ خدا کیسا ہے. جیسے نا ہم نے کوئی شے دیکھی ہو نا تو وہ شے ہمارے ذہن کی گرفت میں آ جاتی ہے کہ اچھا یہ چیز اس طرح کی ہے. سانپ ہم نے دیکھا ہے تو سانپ اس طرح ایک لمبا سا جانور ہوتا ہے. زرافہ ہم نے دیکھا ہے تو زرافہ اس طریقے کا ہوتا ہے، اس کی لمبی گردن ہوتی ہے، اس طرح 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جو بھی. تو وہ دماغ کے اندر وہ اس کی تصویر آ جاتی ہے بالکل اس مشاہدے سے. خدا کا نہ مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، ممکن ہی نہیں، اور نہ وہ ہمارے خیال میں آ سکتا ہے. یعنی ہم خدا کی کوئی تصویر اگر خیالی بنانا چاہیں تو وہ لازماً غلط ہوگی، لازماً غیر حقیقی ہوگی، کیونکہ خدا تو ذہن میں آ ہی نہیں سکتا. تو جو ذہن میں آیا خدا وہ نہیں ہے، جیسا ذہن میں آیا خدا ویسا نہیں ہے، کیونکہ انسان کا تو ذہن تو پہنچ ہی نہیں سکتا. ذات خدا کے بارے میں تو یہ حتمی طور پر واضح کر دیا گیا، اس لیے کہ ادراک کے ذرائع جس ہستی نے پیدا کیے ہیں وہ تو یقیناً انہیں پا سکتی ہیں. ادراک یعنی پا لینا کسی چیز کو، ذہنی طور پر کسی چیز کو حاصل کر لینا اپنے ذہن میں، ذہن کا اس تک پہنچ جانا، اسے ادراک کہیں گے. تو ادراک کے جو ذرائع اللہ نے پیدا کیے ہیں، جس ہستی نے پیدا کیے ہیں، اللہ تو انہیں پا سکتا ہے. یعنی وہ ذات تو انہیں یقیناً پا سکتی ہے. اس نے تخلیق جو کیا ہے، خالق تو اپنے مخلوق کو پر پورا اقتدار رکھتا ہے، پوری گرفت رکھتا ہے، پوری طرح اسے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور وہ ذات ان کا احاطہ بھی کر سکتی ہے. لیکن یہ ذرائع کسی طرح اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. یعنی مخلوق اپنے خالق کا احاطہ نہیں کر سکتی. مخلوق کے بس ہی میں نہیں ہے کہ وہ اپنے خالق کو جان سکے. یہ مثال بھی میں کہوں گا کہ ظاہر خدا کے وجہ سے کوئی کامل مثال نہیں دی جا سکتی نا. سمجھنے کے لیے ایک ناقصی مثال ہم دے سکتے ہیں کہ انسان نے کوئی پرزہ بنایا، کوئی شے بنائی، کوئی مشین بنائی، کوئی چھوٹی موٹی مشین بنائی. تو کیا وہ مشین انسان کو جان سکتی ہے کہ انسان کیا چیز ہے، وہ کیسے کام کر لیتا ہے، اس کا سارا فنکشننگ کیسے ہے؟
بالکل ہی نہیں جان سکتی. وہ تو یعنی کہ انسان کے سامنے ایک ڈیڈ چیز ہے. اس نے چند پرزے جوڑے، کوئی شکل صورت بنائی اس کے جو اندر قوانین قدرت کے مطابق کوئی شکلوں میں ڈال دیا، کچھ دھاتوں کو، کچھ چیزوں کو، اور اس سے اس نے ایک مشین بنا لی. تو اب جو بھی مشین اس نے بنائی ہے وہ بنانے والے کو نہیں جان سکتی، اس کا ادراک نہیں کر سکتی. بنانے والا اس کا ادراک کر سکتا ہے کہ میں نے کیا چیز بنائی ہے، پوری طرح کر سکتا ہے. اور یعنی کہ بنانے والے سے اگر مراد خالق خدا ہو تب، اور اگر انسان ہو تو وہ ایک مناسب درجے میں کر سکتا ہے، لیکن پوری طرح وہ بھی احاطہ نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا تو کامل ذات ہے. یہ مثال جو میں نے دی ہے نا کہ انسان نے ایک شے بنائی تو جو شے اس نے بنائی ہے اس کا وہ ادراک کر سکتا ہے، بہت حد تک کر سکتا ہے. یہ مثال بھی خدا کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ناقص مثال کہیں گے، کامل مثال نہیں کہیں گے، کیونکہ خدا اور انسان یعنی خالق اور مخلوق میں جتنا فرق ہے یہ بہت زیادہ ہے اس سے جتنا انسان اور اس کی بنائی ہوئی ایک مشین میں ہے. انسان اور اس کی بنائی ہوئی ایک مشین، ایک پرزہ، یعنی فرض کیجئے آپ کہتے ہیں کہ ایک اسکریو ڈرائیور اس نے بنایا ہے، پیچکس جسے ہم کہتے ہیں وہ بنایا ہے. تو انسان اور پیچکس میں کتنا فرق ہے. انسان ایک باشعور مخلوق ہے، وہ اسکریو ڈرائیور تو ایک چھوٹا سا پردہ ہے جس سے ہم مطلب ہے وہ کام لیتے ہیں. تو جتنا فرق انسان میں اور اسکریو ڈرائیور میں ہے نا، اس سے بہت زیادہ فرق، بہت زیادہ لامحدود حد تک زیادہ فرق خدا اور انسان میں ہے. حالانکہ انسان تو ایک باشعور مخلوق ہے، لیکن بنانے والا، اس باشعور مخلوق کا بنانے والا اس سے بہت زیادہ اوپر ہے، بہت زیادہ اپنے حکمت میں، اپنے علم میں، اپنی قدرت میں، ہر چیز میں بہت زیادہ ہے. لہذا انسان تو خدا کا احاطہ نہیں کر سکتا، جس طرح وہ اسکریو ڈرائیور جو ہے وہ اپنے بنانے والے کا، اپنے میکر کا احاطہ نہیں کر سکتا. ایک ناقص مثال ہم دے رہے ہیں بات تاکہ کچھ واضح ہو جائے. تو فرمایا کہ یہ ذرائع کسی طرح اس کا احاطہ نہیں کر سکتے جو خود ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یعنی خدا تو خود احاطہ کیے ہوئے ہے، تو ہمارے ذرائع خدا کا احاطہ نہیں کر سکتے. یہاں پر یہ چیز تو مکمل ہو جاتی ہے. اچھا، اب اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا کیا ہیں اور کیا ہم ان کا کوئی تصور قائم کر سکتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے، یعنی اللہ کی صفات جو ہمیں بتائی گئی ہیں، قرآن مجید نے بتائی ہیں، انبیاء کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، وہ کیا کیا ہیں اور ہم ان کا کوئی تصور قائم کر سکتے ہیں. ذات کے بارے میں جو پچھلا سوال ہم نے پڑھا ہے اس سے تو پتہ چلا کہ ذات کے بارے میں تو آپ کوئی تصور قائم نہیں کر سکتے. جو تصور آپ کے ذہن میں آئے گا وہ غلط ہوگا، وہ ذات آپ کے حت ادراکی سے باہر ہے. اچھا، لیکن کیا صفات کا کوئی تصور قائم کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات البتہ کسی نہ کسی درجے میں انسان کی گرفت میں آتی ہیں. خدا کی صفات کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کی گرفت میں وہ بالکل ہی نہ آتی ہیں، نہیں، کچھ نہ کچھ آ جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ آ جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ صفات سے متعلق کچھ چیزیں خواہ وہ کتنی ہی حقیر ہوں انسان کے پاس بھی ہیں. یعنی اللہ نے اپنی صفات کا کسی درجے میں انسان کو بھی وہ صفت عطا کی ہے. یعنی اپنی صفات کے سمندر سے ایک قطرہ انسان کے شعور اور اس کے وجود میں بھی ڈالا، اس کی فطرت میں بھی، یا اس کے جو احساسات ہیں اس کے اندر رکھا ہے، تو انسان پھر سمجھ سکتا ہے. یہ جو بات ہے نا، اس کو ہم اس طرح سمجھیں گے، خدا رحمان ہے، رحم کرنے والا، بے پناہ رحم کرنے والا، اور انسان بھی رحم کرتا ہے، رحم دل ہوتا ہے انسان. تو یہ انسان کا رحم دل ہونے سے کچھ اندازہ ہوتا ہے، اچھا رحم یہ چیز ہوتی ہے. وہ رحم جو ہے وہ سنگ دلی کے خلاف ایک رویہ ہے، یا وہ ظلم کے خلاف ایک چیز ہے. ظلم کے خلاف تو انصاف ہوگا نا، لیکن رحم جو ہے نا وہ جو اپنے نقیض کے، جو بھی اس کا نقیض بنے گا اس کے خلاف ایک رویہ جس کو ہم سمجھتے ہیں. بے رحمی نہ کرو، ظلم اور زیادتی نہ کرو، بلکہ رحم کرو، ترس کھاؤ. تو یہ ہم سمجھتے ہیں، انسان بھی اس طرح کرتا ہے. لیکن خدا کا رحم کرنا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اس کا پورا ادراک کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں کر سکتے. خدا کا رحم کرنا کیا ہے
یعنی مکمل ادراک اس کا نہیں، کچھ نہیں. تبھی انہوں نے لکھا ہے نا کہ اللہ کی صفات البتہ کسی نہ کسی درجے میں انسان کی گرفت میں آتی ہیں. کیا وجہ یہ کہنے کی کسی نہ کسی درجے میں انسان کی گرفت میں آتی ہیں؟ پوری وہ بھی نہیں آ سکتی. خدا کی صفت خدا کی صفت ہے، وہ اس کی ذاتی صفت ہے، ہمیں اس نے عطا کی ہے، اور اپنی صفت کے سمندر سے ایک قطرہ بہت ہی معمولی سا حصہ اس کا انسان میں بھی ڈال دیا ہے. تو انسان کے اندر وہ پہلو پیدا ہو گیا. یعنی اگر رحمت کا لیں تو رحمت کا پہلو پیدا ہو گیا، اگر اب قدرت کا لیں تو قدرت کا پہلو پیدا ہو گیا. جتنا خدا نے چاہا نا اتنا اس کو عطا کر دیا. اچھا جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ صفات سے متعلق کچھ چیزیں خواہ وہ کتنی حقیر ہوں انسان کے پاس بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و خبر، قدرت، ربوبیت اور رحمت و حکمت کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمایا ہے. اس پر قیاس کر کے خدا کی ان صفات کا کچھ تصور ہم قائم کر سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو علم بھی انسان کو عطا کی ہے، خدا خود علیم ہے، العلیم ہے، تو انسان کو بھی علم کا ایک دیا ہے حصہ، خبر کا اسی طرح. یعنی خدا خبیر ہے، انسان بھی خبر رکھتا ہے چیزوں کی. قدرت ہے، قدیر ہے اللہ تعالیٰ، انسان کو بھی قدرت ہوتی ہے کہ جس قدرت سے وہ چلتا پھرتا ہے، کچھ کام کرتا ہے مختلف. ربوبیت کا بھی پہلو جو ہے کہ خدا تو رب ہے، رب السماوات والارض ہے، پوری کائنات کا رب ہے، رب العالمین ہے. اور انسان بھی جو ہے جیسے اس کے لیے بولا جاتا ہے رب البیت، گھر کے مالک کو کہتے ہیں، تو وہ بھی اپنے بیوی بچوں کی پرورش بھی کرتا ہے. جو بھی جس طریقے سے بھی اس کا ہے معاملہ، خدا کے طریقے سے معاملہ ہے، اور انسان کا انسان کی سطح پر معاملہ ہے. اسی طرح رحمت و حکمت کا حصہ بھی ہمیں عطا فرمایا ہے. اس پر قیاس کر کے خدا کی ان صفات کا کچھ تصور ہم قائم کر سکتے ہیں. یہ ذہن میں رہے کہ صفات کا بھی کچھ تصور قائم ہوگا. یہ نہیں کہ صفات کو تم پوری طرح سمجھتے ہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے. چنانچہ قرآن جب کہتا ہے کہ وہ خالق ہے، قدیر ہے، رحمان اور رحیم ہے، علیم و حکیم ہے، حی و قیوم ہے، اول و آخر اور ظاہر و باطن ہے، تو اس سے خدا کی صفات کا ایک تصور یقیناً قائم ہو جاتا ہے. یعنی قرآن مجید ہمیں جب خدا کے بارے میں مختلف صفات سے روشناس کراتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، رحمان ہونا یہ ہوتا ہے، خالق ہونا یہ ہوتا ہے، قدیر ہونا یہ ہوتا ہے، حی و قیوم ہونا یہ ہوتا ہے. یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں. ان صفات کے سمجھنے میں جو چیزیں ملحوظ رہنی چاہیے. اچھا، اب یہ اگلا نقطہ ہے کہ یہ بات تو سمپل تھی کہ خدا کی صفات کا کسی نہ کسی درجے میں انسان کو بھی شعور ہے. انسان چونکہ اس کو وہ صفات عطا کی گئی ہیں، تو اس کی ذات چونکہ انسان کی ذات سے مختلف ہے، اس لیے اس کی ذات کا ہم کوئی بھی تصور نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی جیسے بھی سوال جو زیر بحث تھا کہے کہ نہیں ہم بھی اسی ذات کے ٹکڑے ہیں، تو پھر ہم تصور اس کی ذات کا بھی کر لیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ قرآن نے بتایا یوں بالکل نہیں ہے. اچھا جی، ان صفات کے سمجھنے میں جو چیزیں ملحوظ رہنی چاہیے ان میں سے ایک ان کی جہت حسن ہے. اب یہ ایک اگلا ایک نقطہ ہے کہ صفات کا تو شعور انسان کچھ نہ کچھ رکھ سکتا ہے. تو خدا کے بارے میں جب اس کے علیم، اس کے قدیر ہونے کا، اس کے رب ہونے کا، رحیم اور حکیم ہونے کا تصور رکھے گا انسان، تو پھر اس میں جہت حسن کا پہلو ضروری ہے. جہت حسن کا مطلب ہے خوبی والا رخ، خوبی والا پہلو. یعنی کہ خدا کی صفتیں خوبی والے پہلو سے ہم مانیں گے، خوبی والے پہلو سے ان کو لیں گے. اس لیے کہ قدرت اسی وقت مدح کی مستحق ہے جب وہ رحمت، کرم اور عدالت کے ساتھ ہو. یعنی یہ وہ دلیل دے دی کہ جہت حسن سے لینا کیوں ضروری ہے. من خدا قدیر ہے تو خدا کا قدیر ہونے کا پہلو، کس طرح کا قدیر ہم خدا کو مانیں گے. خدا کی قدرت جو ہے نا، کب ہم اسے مدح یعنی تعریف کے قابل کہیں گے. خدا کا قدیر ہونا قابل تعریف بات ہے، کب کہیں گے؟ یعنی اس وقت مدح کی مستحق ہے جب وہ رحمت، کرم اور عدالت کے ساتھ ہو. خدا ایسا قدیر اگر ہے کہ وہ رحمت نہیں کرتا، ظلم کرتا ہے، وہ کرم نہیں کرتا، انسان کے ساتھ نفرت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے،
عدالت نہیں کرتا، بے انصافی کرتا ہے، تو یہ جہت حسن نہ ہوا، یہ جہت جو کبھی ہو گئی، بری جہت کی ہوگی. تو اب پھر قدیر ہونا قابل مدح نہیں ہے، قدیر ہونا اچھی بات نہیں ہے. اور قدیر ہونا کب اچھی بات ہوگی؟ جیسے یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ اس میں رحمت قدیر ہے، رحیم قدیر، کریم قدیر اور عادل قدیر. یعنی خدا ایسا قادر ہے کہ عدالت کرتا ہے، یعنی کہ عدل کرتا ہے. خدا ایسا قادر ہے کہ وہ کرم اور فضل کرتا ہے مخلوق کے اوپر. خدا ایسا قادر ہے کہ وہ رحمت کرتا ہے. قادر ہو کے نا، یعنی اس کے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، قدرت ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ اس سے رحمت کا ظہور ہوتا ہے، کرم کا ظہور ہوتا ہے، عدل کا ظہور ہوتا ہے. تو اب خدا کا قدیر ہونا قابل تعریف ہے. تو ایسا ہی ہے، خدا کی تمام صفات کی جہت حسن کو ہم لیں گے، یعنی کہ خرابی کے پہلو کو نہیں لیں گے. یعنی ایسا پہلو جیسے میں نے بتایا نا کہ قدرت، ظلم کی قدرت بھی تو قدیری کو حاصل ہوگی نا، اور اسی طرح مطلب ہے دشمنی، انتقام کی قدرت بھی تو قدیری کو حاصل ہوگی، اور بے انصافی کی قدرت بھی تو قدیر ہی کر سکتا ہے نا، دوسرا تو نہیں کر سکتا. بے انصافی تو وہ کرے گا جو بے انصافی کر سکے، تو کر سکنا جو ہے اس کا تعلق قدرت سے ہے. اچھا، غصے، انتقام اور قہر و غضب کا ظہور بھی ظلم و عدوان کے خلاف تو قابل تحسین ہے. خدا کے حوالے سے ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں خدا غصہ بھی کرتا ہے، انتقام بھی لیتا ہے. ان اللہ عزیز ذو انتقام، یہ الفاظ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ زبردست عزیز ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے. تب انتقام تو اچھی بات نہیں لگتی، غصہ اچھی بات نہیں لگتی. قہر، قہار ہے اللہ تعالیٰ، اور غضب، اس کو غضب بھی آتا ہے. تو اس کا ظہور کب اچھا ہوتا ہے؟ جب ظلم و عدوان کے خلاف ہو. عدوان میں نے زیادتی، ظلم و زیادتی کے خلاف ہو تو بڑی اچھی بات ہے. خدا کن پر غصہ کرتا ہے؟ اچھے لوگوں پر، سادہ شریف لوگوں پر؟ نہیں، خدا ظالموں پر غصہ کرتا ہے. کن سے انتقام لیتا ہے؟ مجرموں سے انتقام لیتا ہے، ظالموں سے انتقام لیتا ہے. کن پر قہر اور غضب اس کا ہوتا ہے؟ جو ظلم اور زیادتی کرتے ہیں ان کے خلاف. تو پھر تو یہ خدا سے بہت اچھی صفتیں ظاہر ہو رہی ہیں. غصہ، انتقام، قہر و غضب قابل تعریف ہوگی چیزیں یہ، کیونکہ یہ خدا مجرموں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ، بروں کے ساتھ اس کے رویے یہ ہیں. تو یہ قابل تحسین ہو گئے. رحمت، مغفرت اور جود و کرم بھی اپنے محل ہی میں تعریف کے مستحق ہوتے ہیں. خدا کی رحمت اگر ظالموں پر ہو جائے گی تو قابل تعریف نہیں ہوگی. خدا کی مغفرت اگر منکرین خدا، مجرموں کے ساتھ ہو جائے گی، انبیاء کو قتل کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے گی کہ خدا ان پہ رحم کر رہا ہے جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اور پھر بغیر توبہ کے، بغیر خدا کے آگے جھکے مر گئے، زندگی بھر ظلم کرتے رہے اور خدا کا انکار کرتے رہے، خدا کی رحمت کو ٹھکراتے رہے، تو اب خدا نے ان کی مغفرت کر دی. تو یہ تو قابل تعریف نہ ہوئی بات. اور جود و کرم، فیاضی، جود و کرم کا مطلب فیاضی، سخاوت، تو اپنے محل ہی میں تعریف کے مستحق ہوتے ہیں. محل میں اپنی جگہ، صحیح جگہ، جو رحمت کی جگہ ہے رحمت وہاں کی جانی چاہیے، جو مغفرت کی جگہ ہے مغفرت وہاں کی جانی چاہیے. جود و کرم جس جگہ جود و کرم ہونا چاہیے، فیاضی ہونی چاہیے، سخاوت ہونی چاہیے، اس جگہ ہی ہونی چاہیے. تو جب ایسے ہوگا تو یہ قابل تعریف ہوگی بات. خدا کی رحمت جو ہے انبیاء پر ہوگی، صالحین پر ہوگی. خدا کی مغفرت توبہ کرنے والوں کو حاصل ہوگی، یعنی ظاہر انبیاء کو بھی ہوگی، صالحین کو بھی ہوگی، توبہ کرنے والوں کو بھی ہوگی. خدا کا جود و کرم اپنے آگے جھکنے والوں پر ہوگا. دنیا میں تو اس نے سب کو دیا ہے آزمائش کے لیے نا. جیسے پیپر امتحان میں بانٹ دیا جاتا ہے نا، کوشچن پیپر ہر ایک کو دیا جاتا ہے، اور اب اس کے بعد یعنی فیل ہونے والوں کو بھی دیا جاتا ہے، پاس ہونے والوں کو بھی دیا جاتا ہے. تو ہمیں یہ دنیا میں جو دیا ہے، زندگی دی اور شعور دیا، عقل دی اور نعمتیں دی مختلف، یہ پیپر ہے وہ کہ جس کوشچن پیپر جیسے ہم کہیں گے، اسے حل کرنا ہے. اور اسے اب کوئی کیسے حل کرتا ہے؟ دنیا میں تو اللہ نے یہ فرق نہیں کیا کہ میں منکرین کو کچھ نہ دوں تو کچھ نہ دوں، امتحان کیسے ہوگا ان کا؟ منکرین جو ہیں
ان کے بارے میں خدا چاہتا ہے کہ وہ خود بتائیں ہم کیا ہیں. اس کی مثال ہم اس طرح دیکھیں گے نا. فرعون نے خود بتایا کہ میں فرعون ہوں. جب اس نے کہا نا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، تو اس نے بتایا کہ میں فرعون ہوں، میں سرکش انسان ہوں. جب اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو غلام بنایا، ان کے بچوں کو اپنے اقتدار کے خوف سے کہ میرا اقتدار چلا جائے گا، ان کے اندر کوئی پیش گوئی ہے کہ ایسے شخص نے جنم لینا ہے، جو بھی اس کے لوگوں نے اس کو بتایا، تو اس نے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا. کمزور کرنے کے لیے ان کے بیٹوں کو مارنا شروع کر دیا، بیٹیوں کو زندہ رکھنا شروع کر دیا. تو یہ اس نے بتایا میں فرعون ہوں. پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے مختلف عذاب بھیجے، تو اس نے کہا میں نہیں جھکتا، میری سرکشی نہیں ختم ہوتی. پھر اللہ نے پکڑ لیا، ختم کر دیا. تو اب اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ یہ جو آزمائش تھی اس میں اس نے بتا دیا، ایک ایک عمل سے بتا دیا کہ میں فرعون ہوں. اور فرعون اپنی فرعونیت کی بنا پر جس سلوک کا مستحق ہے میں اس کا مستحق ہوں، یہی اعمال نامہ لے کے وہ جائے گا خدا کے پاس، اور خدا پھر اس کے مطابق ہی اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا. اسی طرح یہ ایک بڑی مثال تھی نا. تمام انسانوں کی مثالیں اسی طرح ہیں کہ ہم خدا کے پاس جب جائیں گے تو اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا، وہ فرشتوں نے جو لکھا ہے نا وہی لکھا ہے. ہمارا قول، ہمارا فعل جو ہم کر رہے ہیں وہ لکھا ہے، اور خدا نے نیتیں ان کے ساتھ جوڑ دینی ہے کہ یہ فعل تم نے اس نیت سے کیا تھا، یہ قول تم نے اس نیت سے بولا تھا. تو پھر وہ ہم اپنا اعمال نامہ جو ہم نے گویا کہ ہم نے خود ہی لکھا ہے اس کے مطابق اپنا مقام پالیں گے. قرآن مجید میں غنی کے ساتھ حمید، علیم کے ساتھ حکیم اور عزیز کے ساتھ غفور کی صفات اسی جہت حسن کی طرف رہنمائی کے لیے آئی ہیں. یعنی یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے جو واضح کیا ہے کہ قرآن مجید میں غنی حمید پڑھتے ہیں نا لفظ. غنی کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز، خدا بے نیاز ہے. تو بے نیاز ہونا تو یعنی کہ خدا کو کوئی پرواہ نہیں، بے پرواہ، اس کو کسی کی احتیاج ہی نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں اس کو کسی کی. تو جس کو ضرورت ہی نہ ہو وہ تو پھر بالکل ہی یعنی کہ کسی کا کوئی بھلا کیوں کرے گا. تو خدا بے نیاز ہے، لیکن حمید بے نیاز ہے، حمد والا، قابل تعریف بے نیاز ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے اپنی رحمت کے رشتے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور مخلوق پر اس نے اگر بنائی ہے تو ان کو پھر وہ رزق بھی دیتا ہے، ان پر اپنا فضل بھی کرتا ہے، ان کو سنبھالے ہوئے بھی ہے. تو ان پر سارا جو ان کا حق بنتا ہے مخلوق ہونے کے حوالے سے خدا کے نزدیک، وہ سب ان کے حقوق انہیں دیتا ہے جو بھی اس نے خود قائم کی ہے نا ان کے لیے. یعنی جب انسان کو رزق کی طلب اس کے اندر رکھ دی گئی، اس کی زندگی رزق کی فراہمی کے بغیر ناممکن بنا دی گئی، تو اب خدا کو چاہیے کہ وہ رزق دے، وہی تو دے گا. تو وہ دے گا تو انسان کی زندگی آگے چلے گی، نہیں دے گا تو انسان ختم ہو جائے گا. تو خدا پھر رزق دیتا ہے. اس نے کہا میرے ذمے ہے، ہر رینگنے والے، زمین کے اوپر جتنے بھی رینگنے والے ہیں ان کا، یعنی جتنے بھی جاندار ہیں ان کا رزق میرے ذمے ہے. اور بھی اس طرح. تو مراد یہ ہے کہ اس کا بے نیاز ہونا صرف یعنی خوبی والا بے نیاز ہونا ہے. اور علیم کے ساتھ حکیم بھی ہے. خدا کو کامل علم ہے لیکن حکمت کا سبب. خدا کا علم دیکھیں، ہمیں کسی کا یعنی کہ ہمارے بارے میں کوئی شخص بہت کچھ جان جائے تو ہمیں اس سے خطرہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کوئی ضروری نہیں کہ ہمارے خیر خواہ ہو، ہمارے لیے وہ اپنے اس علم کو جو اسے ہمارے بارے میں حاصل ہو گیا ہے اس سے حسن سلوک ہی کرے گا. نہیں، وہ تو جو بھی جس طرح کا وہ شخص اس طرح بیہیو کرے گا. خدا علیم ہے، کامل علم رکھتا ہے، لیکن وہ حکمت کے ساتھ اس کا علم چلتا ہے. حکمت جو ہے نا وہ خیر کو وجود میں لاتی ہے، وہ ایک حق پر کھڑی ہوتی ہے، حق کے خلاف نہیں ہوتی. تو خدا حکیم علیم ہے. اور عزیز کے ساتھ غفور کی صفات. عزیز کا مطلب ہے زبردست. زبردست کا نتیجہ تو پھر یہ ہے کہ جو انسان خدا کی نافرمانی کرے گا وہ سزا پائے گا، سخت سزا پائے گا. اگر وہ کہتا ہے مجھ سے غلطی ہوگی، میری توبہ، میں آئندہ نہیں کروں گا، تو اسے کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ تم نے یہ غلطی کی کیوں تھی، اس کی سزا تمہیں دی جائے گی.
तुम कह रहे हो कि मैं आइंदा नहीं करूँगा, तो ठीक है, आइंदा गलती नहीं लिखी जाएगी, लेकिन ये गलती, इसका जुर्माना तो तुम्हें देना ही देना होगा, क्योंकि वो जो ज़बरदस्त है वो तो फिर अपना इक़्तिदार चला सकता है, अपना हुक्म चलाएगा। लेकिन नहीं, अल्लाह गफ़ूर भी बख्श देता है, माफ़ कर देता है। जो तौबा करने वाला है ना, जो झुक जाने वाला है, तो अल्लाह ताला ऐसा ज़बरदस्त है कि वो गुनाहगार को माफ़ भी कर देता है। यानी वो गैर गफ़ूर अज़ीज़ नहीं है, वो गफ़ूर अज़ीज़ है। तो ये इसकी सिफ़ात जो कुरान में आती है ना, बयान करते हैं कि इसी जहत हुस्न की तरफ रहनुमाई के लिए आई हैं। बड़ा उम्दा नुक्ता है कि ये दो नाम जो आ रहे हैं खुदा के, गनीयुन हमीद और अलीमुन हकीम और अज़ीज़ुन गफ़ूर, तो इस तरह से क्यों आ रहे हैं? तो ये बताया कि जहत हुस्न मकसूद है, लिहाजा एक सिफ्त का जो पहलू है उस बताया कि इस सिफ्त का ज़हूर जब होगा खूबी के साथ होगा, अच्छाई के साथ होगा। इसी तरह ये बात भी मलहूज़ रहनी चाहिए कि अल्लाह ताला का जो तसव्वुर भी कायम किया जाएगा वो जलाल जमाल और कमाल से खाली नहीं हो सकता। ये बात भी समझने की है कि अल्लाह ताला का आप उसकी सिफ़ात के वाले से एक तसव्वुर कायम करते हैं। जो तसव्वुर भी कायम करते हैं उसमें जलाल का पहलू भी होगा, जमाल का पहलू भी होगा, कमाल का पहलू भी होगा। खुदा के तसव्वुर में कुछ सिफ़ात जलाल को ज़ाहिर कर रही हैं, कुछ जमाल को, कुछ कमाल को ज़ाहिर करती हैं। ये सारे पहलू खुदा के बारे में जो तसव्वुर हम उसकी सिफ़ात से कायम करते हैं, तो उससे जलाल व जमाल और कमाल, ये तीनों पहलू उससे इसमें पाए जाते हैं। चुनांचे अकेला, यकता, पनाह की चट्टान। पनाह की चट्टान असमद के का मफ़हूम है, खुदा पनाह की चट्टान। पनाह की चट्टान जो है ना, ये एक अरबी मुहावरे के हवाले से है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब दुश्मन आपके ऊपर हमलावर हो रहा है ना, तो आप एक चट्टान की तरफ पनाह लेते हैं अपने पीछे, ताकि दुश्मन पीछे से आ ही ना सके। आप एक पहाड़ के दामन में है ना, तो अब पीछे आपके पहाड़ है, तो अब पीछे से तो हमला हो नहीं सकता, सामने से दुश्मन आ रहा है, तो आप यकसू हो के उससे लड़ सकते हैं। तो खुदा वो पनाह की चट्टान है कि जो फिर आपको दुश्मन से ना एक हिफाजत देता है। खुदा अकेला है, यकता है, पनाह की चट्टान है। अब ये जो सिफ़तें हैं खुदा की, फरमाया कि मिसाल के तौर पर सिफ़ात कमाल है। खुदा का अकेला होना बेमिसल है, ये कमाल है खुदा का। और उसका यकता होना कोई सानी ही नहीं उसका। ये अकेला और यकता होना जो ना, ये करीब करीब मफ़हूम रखते हैं, यानी ये मुतरादिफ़ात ही के तौर पर ले सकते हैं। खुदा वाहिद भी है और अहद भी है। मिसाल के तौर पर सिफ़ात कमाल है। अब ये सिफ़तें उसके कमाल के पहलू को ज़ाहिर करती हैं, और सिफ़तें भी होंगे जो कमाल के पहलू को ज़ाहिर करती हैं। यहाँ मिसाल के तौर पर इन तीन सिफ़तों को बयान किया गया है। मुनज़्ज़ह, सलामती, अमन देने वाला, सिफ़ात जमाल, और बादशाह, गालिब, बड़े ज़ोर वाला सिफ़ात जलाल है। अब ये जमाल और जलाल दोनों को बयान कर दिया। मुनज़्ज़ह, खुदा का मुनज़्ज़ह होना। मुनज़्ज़ह होना का क्या मतलब है? पाक होना, कोई ऐब नहीं उसमें, कोई खामी नहीं, कोई नुक्स नहीं, कोई कमी नहीं खुदा में, तो ये मुनज़्ज़ह है। और खुदा सरासर सलामती है, यानी खुदा में शर का पहलू है ही नहीं। मखलूक़ात में होता है ना, खैर का पहलू भी होता है, शर का पहलू भी होता है। मिसाल के तौर पर एक मतलब है, सादा मिसाल से समझ सकते हैं कि गाय जो है दूध देती है, ये खैर का पहलू है उसके अंदर, और वो सींग मारती है, ये शर का पहलू है। तो खुदा के अंदर शर का पहलू है ही नहीं, सरासर सलामती। ये जो ऊपर हमने पढ़ा है ना, गुस्सा, इंतकाम और कहर व ग़ज़ब, इससे कोई कह सकता था कि ये तो शर के पहलू हैं? नहीं, ये तो ज़ुल्म व उद्वान के ख़िलाफ़ खुदा से बरबिनाए अदल सादिर होते हैं। खुदा जब अदल करता है तो ज़ालिम पर गुस्सा करता है, ज़ालिम से इंतकाम लेता है, उस पर कहर व ग़ज़ब करता है। ये अदल का तकाज़ा है। और अदल रहमत की शाख का नाम है, यानी रहमत का एक तना है और उसकी एक शाख है जिसको अदल कहते हैं। खुदा का अदल रहमत से फूटा है,
یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھائی رحمت ایک اور چیز ہوتی ہے، عدل ایک اور چیز ہوتا ہے، جہاں عدل ہوگا وہاں رحمت نہیں ہوگی، جہاں رحمت ہوگی وہاں عدل نہیں ہوگا. نہیں، اس طرح کی الجھن میں نہیں پڑنا چاہیے. خدا کا عدل خلاف رحمت نہیں، خدا کی رحمت خلاف عدل نہیں. خدا غیر عادلانہ رحمت نہیں کرتا اور غیر مہربانی والا جو ہے عدل نہیں کرتا. یعنی خدا کی ایسا نہیں کہ وہ ایک اس کی صفت ظہور پا رہی ہو تو دوسری صفت مجروح ہو رہی ہو، اس کو کاٹ کر خدا کی ایک صفت دوسرے کو کاٹ کر عمل کرے. نہیں، دوسری صفت بھی اپنی جگہ پر قائم ہے اور یہ صفت بھی اپنی جگہ پر قائم ہے. کوئی صفت کسی کو نہیں کاٹتی. خیر یہ پہلو ویسے تفصیل طلب بھی ہیں، اگر کوئی سوال پیدا ہو تو پھر اس پہ بھی کسی درجے میں بات کر سکتے ہیں، ورنہ یہ بہت تفصیل چاہنے والی چیزیں ہیں. اچھا جی، تو یہ بات ہو رہی تھی کہ خدا کا منزہ، خامیوں سے پاک ہونا، سلامتی، سراسر سلامتی، امن دینے والا، کہ خدا امن دینے والا ہے. خدا کے پاس جو آئے گا نا وہ امن پائے گا، خیر پائے گا. ایسا نہیں خدا کے پاس چلے گئے تو ایک بڑے اقتدار والی ذات کے پاس چلے گئے جب اس پتہ نہیں کب کیا موڈ ہو. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ مطلب ہے بادشاہوں کی محفل سے بچنا ہی چاہیے، دور ہی رہنا چاہیے. وہ خوش ہوتے ہیں تو انعام کے ڈھیر لگا دیتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں تو پھانسی لگا دیتے ہیں، 1 منٹ میں قتل کر دیتے ہیں. نہیں، خدا اس طرح کا صاحب اقتدار نہیں ہے. وہاں تو امن ہی امن ہے. وہ تو آپ کا کوئی جرم ہوتا ہے، آپ کو ظلم کیے ہوئے ہوتے ہیں تو تب خدا کی عدالت. توبہ کیوں نہیں کی انسان نے؟ جب ظلم ہوا اس نے کوئی زیادتی کی، کسی کے ساتھ سرکشی کی اس نے کوئی، تو پھر اس نے فوراً توبہ کرنی چاہیے تھی. اگر اس نے توبہ نہیں کی، زندگی بھر توبہ نہیں کی اور بے توبہ ہی مر گیا، سرکشی پر ہی مرا، سرکش حیثیتی سے مرا، تو اب تو سزا پائے گا کیونکہ اس نے بڑا ظلم کیا ہے. وہ سزا کا مستحق ہے. جن لوگوں پر اس نے ظلم کیا ہے نا، خدا کی رحمت مظلوموں کے ساتھ ہوتی ہے، ظالموں کے ساتھ نہیں ہوتی. اور جب کوئی ظالم توبہ کرتا ہے نا تو وہ خود ہی مظلوموں کے ساتھ آ کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ میں نے ان پر ظلم کیا تھا، میں تجھ سے بھی معافی چاہتا ہوں، ان سے بھی معافی چاہتا ہوں. وہ ظالم جو توبہ کر چکا وہ پھر اب ظالم نہیں رہا. اس نے کبھی ظلم کیا تھا، اب وہ ظالم نہیں رہا. وہ تو خود مظلوموں کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور انہیں کہہ رہا ہے مجھ سے بدلہ لے لو، میں توبہ کر، میں نے غلطی کی تھی، میں اپنی غلطی مان رہا ہوں. اس میں خدا کی رحمت ہوتی ہے. یہ ظالم نہیں. لیکن جس نے ظلم ہی میں زندگی بسر کی، ظلم کے علاوہ کسی راستے کو پسند ہی نہیں کیا اپنے لیے، موت تک کوئی توبہ ہی نہیں کی، تو وہ پھر اب اس کا مستحق ہے. خدا کی رحمت مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہو کر اس کے لیے غصے، انتقام اور قہر و غضب کی صورت میں ظہور کرتی ہے. وہ رحمت ہی تو ظہور کر رہی ہے جو اس مظلوم کا ساتھ دے رہی ہے. آگے فرمایا جی کہ یعنی کہ منزہ، سلامتی، امن دینے والا صفات جمال ہیں. جمال میں نا خوبصورتی، تو یہ اس کے خوبصورتی کو بیان کرنے والے صفات ہیں. اور بادشاہ، خدا کا بادشاہ ہونا، غالب ہونا. خدا غلبہ رکھتا ہے ہر چیز پر، کائنات کی ایک ایک چیز پر غلبہ رکھتا ہے. بڑے زور والا ہونا صفات جلال ہیں. خدا کی بزرگی، عظمت، جلال اس کی کا یہ ظہور ہے کہ خدا بادشاہ کا ظاہر روب ہوتا ہے نا، زبردست روب ہوتا ہے. غالب، غلبہ ہے اس کا، سب اس کے سامنے مغلوب ہیں. سجدہ ریز ہے، پوری کائنات سجدہ ریز ہے خدا کے سامنے حقیقت میں. اور بڑے زور والا ہونا، یہ خدا کے جلال کو ظاہر کرنے والی صفتیں ہیں. انسان کے دل میں صفات جلال سے خوف، تعظیم اور مدح کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور صفات جمال سے حمد، رجا اور محبت کے. یعنی انسان کے دل میں صفات جلال کیا اثر ڈالتی ہیں جب انسان خدا کی صفات جلال، یہ جو پیچھے نا خدا بادشاہ ہے، اور خدا غالب ہے، بڑے زور والا ہے، ان کا کیا اثر پڑتا ہے کہ خوف پیدا کرتی ہیں، ڈر پیدا کرتی ہیں، تعظیم، جھک جانا، خدا کی عظمت کو ماننا، اور مدح، خدا کی تعریف، اس کے جذبات پیدا ہوتے ہیں صفات جلال سے.
ہمارے اندر جو خدا کی تعریف کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، تعظیم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، خدا سے ڈر والے جذبات پیدا ہوتے ہیں، یہ اس کی صفات جلال کے ادراک سے، صفات جلال کے استحضار، یعنی اس کو کے ذہن میں، شعور میں صفات جلال جب آتی ہیں تو اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور صفات جلال سے حمد، رجا اور محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ صفات جمال پر جب ہم غور کرتے ہیں، صفات جمال کون سی ہیں؟ جو اوپر ہم نے پڑھی نا کہ منزہ ہے، سلامتی، امن دینے والا، یہ صفات جمال ہے۔ تو ان سے خدا کی حمد، یا اللہ تیرا شکر ہے، کیونکہ نعمتوں کو ہے نا پہلو۔ رجا، امید، رجا کا معنی امید ہے، خدا سے امید پیدا ہوتی ہے۔ صفات جمال پر جب نظر جاتی ہے نا تو خدا کا شکر، خدا سے امید اور خدا کے ساتھ محبت یہ پیدا ہوگی۔ وہ ڈر بھی ضروری ہے، یہ محبت بھی ضروری ہے، تعظیم بھی ضروری ہے اور رجا بھی ضروری ہے، مدح بھی ضروری ہے اور حمد بھی ضروری ہے۔ مدح کا مطلب ہے تعریف کرنا، جیسے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں چیزوں کو جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے جی۔ آپ بازار سے گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ایک دکان پہ بڑے اچھے ڈیکوریشن پیس پڑے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں بہت خوب بھائی، بہت اچھا ہے، بہترین ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن کوئی اٹیچمنٹ کا پہلو اس سے نہیں، مطلب صرف آپ کہہ رہے ہیں خوبی کو ہم مان رہے ہیں۔ جو حمد کا پہلو ہے، اس میں وہ خوبی اپنے اندر ایک شکر کی ڈائمنشن لے جاتی ہے۔ کہ کیسے آتی ہے اس کے اندر شکر کی ڈائمنشن؟ چونکہ نعمتیں جو انسان پر خدا نے کی ہیں، ان نعمتوں میں خدا کی خوبیاں جب انسان پر ظاہر ہوتی ہیں کہ خدا نے مجھے ایمان کی دولت دی ہے، خدا نے مجھے زندگی دی ہے، خدا نے مجھے خیر و شر کا شعور دیا ہے، مجھے اچھے اور برے کا پتہ ہے، اور میرے اندر فلاں خوبی رکھی، فلاں چیز، مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، تو اب بندہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے، تیری عنایت ہے، تیری نوازش ہے۔ اب یہ جو پہلو، یہ حمد کا پہلو آ گیا۔ حمد، رجا اور محبت کے صفات جمال سے جذبات پیدا ہوں گے۔ پھر صفات جلال حواس کے لیے زیادہ ظاہر اور صفات جمال عقل و دل کے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ اب یہ بھی ایک پہلو بیان کیا ہے کہ خدا کی صفات جلال جو ہے نا، صفات جلال کون سی؟ صفات جلال جو ہیں خدا کا بادشاہ، غالب ہونا، بادشاہ ہونا، غالب ہونا، بڑے زور والا ہونا، یہ جو صفات جلال ہیں یہ حواس کے لیے زیادہ ظاہر ہے۔ ہمارے حواس، ہماری آنکھیں، کان، ہمارے جو بھی حواس ہیں نا، محسوس کرنے والی چیزیں، ساری حواس، ان کے لیے زیادہ ظاہر ہیں، ہم ان کو محسوس کرتے ہیں۔ اور صفات جمال عقل و دل کے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ صفات جمال کی طرف جب توجہ جائے تو عقل و دل پر اثر ہوتا ہے۔ عقل جو ہے نا، یہ دل کے اندر پائی جانے والی ایک چیز ہے، اور دل سے یہاں مراد یہ نہیں ہے جو ہمارے اندر، جیسے ہم ہارٹ کہتے ہیں نا، ہارٹ بیٹنگ، جو ہارٹ بیٹ کرتا ہے، جو یہ جو لوتھڑا ہے نا، یہ تو اس دل کی جگہ ہے جسے دل قرآن میں کہا گیا ہے۔ یعنی دل ہماری روح کا گھر ہے، ہمارے نفس کا گھر ہے دل، اس میں وہ رہتا ہے۔ وہ اس دل کا اس دل سے کیا تعلق ہے؟ یہ جو لوتھڑا ہے یہ ہمارے حیطہ ادراک سے باہر کی چیز ہے، ہم نہیں جانتے اس کو۔ عقل وہیں ہوتی ہے، عقل روح کی صفت ہے، روح دل میں ہوتی ہے۔ یعنی یہ بات اس طرح سے ہے، میں اس پہ زیادہ ہم نہیں ادھر جائیں گے کیونکہ یہ ایک دوسرا پہلو شروع ہو جائے گا۔ تو صفات جمال جو ہے نا عقل و دل کے زیادہ قریب ہیں، یعنی صفات جمال کا اثر ہماری عقل پر ہوتا ہے، ہمارے دل پر ہوتا ہے، اور صفات جلال کا اثر ہمارے حواس پر ہوتا ہے۔ جیسے خوف ہے نا، تو خوف انسان کو اوپر جو کیفیت پیدا کرتا ہے وہ اس کے ظاہر پر ہوتی ہے، اور جو جلال کا پہلو جن میں شکر گزاری کے صورت میں ظاہر ہونا ہے، امید کی صورت میں ظاہر ہونا ہے، وہ دل کے اندر کی بات ہے۔ پروردگار کو سامنے رکھا جائے تو صفات جمال کا غلبہ محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نگاہ پروردگار پر جائے، اس کو دیکھیں، تو پھر صفات جمال کا غلبہ محسوس ہوتا ہے۔ یعنی خدا کو دیکھیں تو پیار اور محبت اور ایک اس کے ساتھ ایک لپک اس کی طرف یہ پیدا ہوتی ہے۔
صفات جمال کا غلبہ. خدا کو دیکھیں تو صفات جمال گویا اس سے ٹپکی پڑ رہی ہیں، ہم اس کو محسوس کرتے ہیں صفات جمال کو. اور نفس انسانی نگاہوں کے سامنے ہو تو جلال کا پہلو نمایاں ہو جاتا ہے. اگر اپنے وجود پر نگاہ ڈالیں تو خدا کا جلال نمایاں ہوتا ہے. اگر انسان کا ذہن اس کے اپنے آپ کی طرف ہے، میں کتنا کمزور ہوں، میں کتنا گناہ گار ہوں، میری کیا ہستی ہے، میری کیا حیثیت ہے، تو خدا کی صفات جلال ظاہر ہوتی ہیں. پھر اس صورت میں جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے نا تو اپنا چھوٹا ہونا پتہ چلے گا، تو خدا کا بڑے ہونا تک آپ پہنچیں گے. خدا کی عظمت ظاہر، میں خدا کے قابو میں ہوں، میرا یہ کام خدا کی طرف سے حکم ہوگا تو ہو جائے گا. خدا حکم ہوگا، بادشاہ ہے خدا کائنات کا، اسی کی چلتی ہے. وہ اگر اس کو منظور ہوا تو یہ کام ہو جائے گا. میں بیمار ہوں، شفا پا جاؤں گا اگر اس کی طرف سے حکم آ گیا. میری بگڑی بن جائے گی، میرا معاملہ درست ہو جائے گا. اب یہ جو پہلو ہے یہ خدا کے جلال کو، اس کے اقتدار کو، یعنی اس کے وہ اوپر جو الفاظ ہیں نا وہ لے لیں آپ، کہ خدا کے بادشاہ ہونے کو، غالب ہونے کو، زور والا ہونے کو. تبھی تو آپ پھر اپنے مسائل، اپنی ضروریات، اپنی احتیاجات کسی کمزور خدا کے سامنے تو نہیں رکھتے نا. جلال والے خدا کے سامنے، غالب خدا کے سامنے، بادشاہ کے سامنے، زور والے خدا کے سامنے رکھتے ہیں. نفس انسانی کو یا انسان کو ہمیں طاقتور خدا کی ضرورت ہے، قادر خدا کی ضرورت ہے، زور والے خدا کی ضرورت ہے. تو پھر ہم اپنی طرف جب توجہ کرتے ہیں تو پھر خدا کی صفات جلال کا پہلو نمایاں ہوتا ہے، اور خدا کی طرف دیکھتے ہیں تو صفات جمال کا پہلو کا غلبہ محسوس ہوتا ہے. اب یہ فرماتے ہیں جی انسان خدا سے ڈر کر اسی بنا پر خدا کی طرف لپکتا اور اس کی صفات جمال کے دامن میں پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ جو پہلو ہے نا کہ انسان خدا سے ڈرتا ہے، ظاہر ہے کہ جب اس کی توجہ اپنے نفس کی طرف جائے گی تو خدا سے ڈر آئے گا. اس کا غلبہ، اس کا بادشاہ ہونا، اس کا صاحب اقتدار ہونا اس پر زیادہ کھلے گا. اپنی مجبوری سے، اپنی کمزوری سے، اپنی احتیاج سے یہ خیال پیدا ہوتے ہیں. تو اب وہ جائے کہاں؟ انسان جب ڈر گیا تو پھر کیا کرے؟ خدائی کی طرف لپکتا ہے، کیونکہ وہی تو اس کو سنبھال سکتا ہے. خدا برا تو نہیں ہے نا، خدا ظالم تو نہیں ہے، کوئی بری صفت والا تو ہے نہیں. خدا ظالموں کو پکڑتا ہے نا. تو جو بندہ خدا کا بندہ ہونے کی جگہ پر کھڑا ہوگا وہ تو خدا کی طرف بھاگے گا. اس کے ذہن میں خدا کی تصویر اچھی تصویر ہے. خدا کی تصویر ظالمانہ ہو ہی نہیں سکتی. انسان کا دل قبول ہی نہیں کرتا. انسان کے دل میں جس خدا کا تصور خدا نے وجدانی طور پر بٹھا دیا نا، پیدائشی طور پر، وہ بہت اچھا خدا ہے، بہت اچھا خدا ہے اور نقائص سے پاک ہے. تو پھر جب اس کی عظمت کو دیکھ کے انسان میں ڈر پیدا ہوتا ہے تو پھر اسی کی طرف لپکتا ہے. فرمایا کہ انسان خدا سے ڈر کر اسی بنا پر خدا کی طرف لپکتا اور اس کی صفات جمال کے دامن میں پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے ہی ہے، بیماری خدا کی طرف سے ہی آتی ہے اور ہمیں خوف زدہ کر دیتی ہے، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا سے دعائیں کرتے ہیں. تو ایسا ہی ہونا چاہیے. ہم یہ بھی مانتے ہیں خدا کی طرف سے آئی ہے بیماری، خدا کی اذن سے آئی ہے. یعنی فرض کیجئے ہم نے کوئی بد پرہیزی کی تھی، کوئی کھانے میں، کوئی اور کسی چیز میں، تو اس بد پرہیزی کے اسباب کے والے سے نتیجے کے طور پر کوئی بیماری آ گئی، تو اس میں بے شک انسان کا قصور ہے، لیکن خدا کی اذن کے بغیر نہیں آئی. ایسا بالکل ہو سکتا تھا کہ ہم نے بد پرہیزی کی ہوتی اور کچھ بھی نہ ہوتا، کوئی بیماری نہ آتی. یہ ایک ایسی میرے دل میں ایک چھوٹی سی مثال آ گئی. میرے والد صاحب نے مجھے یہ بتایا تھا، یہ واقعہ. انہیں ٹی بی تھی اور وہ سانولی سینیٹوریم جو مری کے راستے میں ہے اس میں ایڈمٹ تھے. تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں بڑی ظاہر ہے کہ حفاظت سے رکھا جاتا تھا، اور جیسے جو مریض ہے اس کے جراثیم وغیرہ جو ہیں ان سے برتن ہر ایک کے الگ ہوں اور یہ وہ پہلو. کہتے ہیں کہ ہمارے اس وارڈ میں ایک فقیر آتا تھا
اور وہ مریضوں کا جو جھوٹا کھانا ہوتا تھا وہ کھا جاتا تھا، جو بچا ہوتا تھا، اس مریض کا بھی، اس مریض کا بھی، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، ہٹا کٹا تھا۔ تو اب وہ تو جراثیموں کے اندر پل رہا ہے، ہر ایک کا جھوٹا کھائے گا تو ہر ایک کے جراثیم اپنے اندر لے کے جائے گا نا، تو اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں، سینکڑوں باتیں ہیں، اور خدا کے اذن کے جو ہم ایمان رکھتے ہیں وہ تو قرآن مجید کی آیات کی بنا پہ رکھتے ہیں نا، کہ خدا کے اذن کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، خدا کی اذن سے ہی یہ پوری کائنات اپنے اصولوں پر چل رہی ہے۔ قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں، تو اس کے معنی اس کے نزدیک یہی ہوتے ہیں کہ ہر وہ نام جو خدا کے جلال و جمال اور اس کے کمال کو بیان کرتا ہے وہ اچھا ہے، اور اس سے خدا کو پکارا جا سکتا ہے۔ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ قرآن کی آیت ہے، ٹکڑا ہے آیت کا۔ تو یہ جو کہا گیا ہے کہ خدا کے سارے نام ہی اچھے ہیں، تو اس کا مطلب انہوں نے بتایا کہ جو لفظ بھی خدا کے جمال کو ظاہر کرتے ہیں یا اس کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں یا اس کے کمال کو ظاہر کر رہے ہیں، تو وہ اچھا لفظ ہے اور اس سے خدا کو آپ پکار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال اس لحاظ سے اہمیت کی حامل ہیں کہ ان سے اس کی عظمت نمایاں ہوتی ہے۔ صفات کمال اہم ہیں، خدا کی عظمت کو واضح کرتی ہیں، یعنی ان کا شعور انسان کے لیے اہم ہے، کیونکہ صفات کمال سے خدا کی عظمت ہم پر کھلتی ہے، ہم پر نمایاں ہوتی ہے، ہمارے ادراک میں آتی ہے۔ انسان جب ان کا صحیح تصور قائم کر لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک ایسے خدا پر ایمان لاتا ہے جو یگانہ، یکتا اور بے ہمتا ہے۔ سب کے لیے پناہ کی چٹان، زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا تنہا مالک ہے۔ یعنی جب انسان خدا کی عظمت کا صحیح تصور کر لیتا ہے، یعنی کہ اس کی ان صفات کا، صفات کمال کا صحیح تصور کر لیتا ہے، تو پھر وہ کیسے خدا کو مان رہا ہوتا ہے؟ ایسے خدا کو جو یگانہ ہے، کوئی احتیاج ہی نہیں خدا کو، کوئی ضرورت ہی نہیں، یکتا ہے، اکیلا ہے، خدا کی قسم کی کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ انسان جو ہے نا، انسان کا ہم جنس انسان ہے، خدا کا ہم جنس کوئی بھی نہیں ہے۔ جنس کا لفظ تو خدا کے لیے بولا بھی نہیں جاتا، لیکن بہرحال ہم ذات کہہ لیں، کوئی نہیں ہے۔ خدا یکتا ہے، اکیلا ہے اور بے ہمتا ہے، کوئی اس کی مثل نہیں ہے۔ سب کے لیے پناہ کی چٹان ہے، یعنی سب کا سہارا ہے۔ وہ دوسرے الفاظ میں یہ نا، خدا سب سے الگ ہے، یعنی ترجمہ یہ سورہ اخلاص کے حوالے سے الفاظ لکھے گئے نا، خدا احد ہے، خدا سب سے الگ ہے، خدا سب کے ساتھ ہے۔ یہ ہے نا، قل هو اللہ احد، تو احد کا مطلب یگانہ و یکتا، ٹھیک ہے، اور وہ سب سے الگ ہے، یہ اس کا احد کا۔ اور اللہ الصمد جو ہے نا، قل هو اللہ احد یہ ہو گیا، اور اللہ صمد یعنی وہ پناہ کی چٹان، صمد کا پناہ کی چٹان ہے۔ خدا کا اکیلا ہونا سب سے اس کو غیر متعلق کر دیتا ہے کہ بھئی خدا کا تو کسی سے کوئی تعلق نہیں، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، خدا تو ایک الگ طرح کی ذات ہے، لیکن وہ سب سے الگ بھی ہے اور سب کے ساتھ بھی ہے۔ تو سب کے ساتھ کیسا ہے؟ مخلوق ہے اس کی، رحمت کے تعلق کی بنا پر وہ سب کے ساتھ ہے، رحمت کی تعلق کے حوالے سے، ترس کے تعلق کے حوالے سے وہ سب کے ساتھ ہے، اور ذات کے تعلق کے حوالے سے وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، سب سے الگ ہے وہ، اور زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی ہر چیز کا تنہا مالک ہے، اکیلا مالک ہے، کسی کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ تمام انسان اس کی ملکیت ہیں، تمام اشیاء اس کی ملکیت ہے۔ یہ ملکیت ان میں فرق نہیں ہے کہ وہ
بے جان چیزوں کا مالک، بے جان چیزیں تو بول ہی نہیں سکتی، وہ تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتی. تو جس طرح خدا بے جان چیزوں کا مالک ہے، اسی طرح جس طرح وہ بے جان چیزوں کا مالک ہے، اسی طرح وہ جاندار چیزوں کا مالک ہے. حالانکہ جاندار چیزیں تو اپنا کوئی ارادہ، یا خاص کر اگر انسان کو لیں ہم، تو انسان تو اپنا ارادہ رکھتا ہے. تو انسان کہہ سکتا ہے کہ میں ایک وجود ہوں، میری کوئی مرضی ہے، میرا کوئی خیال ہے. نہیں، وہ یہ جو ساری باتیں ہیں نا، یہ خدا کے سامنے نہیں ہے. یہ انسان اپنے ماحول میں کہتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن خدا کے یہاں تو انسان کا خیال جو ہے خدا کے اذن سے، اس کی قدرت خدا کے اذن سے، سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے. خدا کی طاقت سے وہ وجود پائے ہوئے ہے. اس کا شعور، اس کا دل، اس کا ذہن، اس کی روح، اس کی تمنائیں، اس کے جذبات، اس کی ہر چیز جو ہے وہ خدا کے قائم کرنے سے قائم ہے، قائم رکھنے سے قائم ہے. خدا کی تخلیق سے وہ وجود پائے ہوئے ہیں. اس حوالے سے وہ ہر چیز کا تنہا مالک ہے. اس کی بادشاہی میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اس کے کارخانہ قدرت میں کوئی دوسرا ساجی نہیں. دنیا کی کوئی چیز اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں، عالم کا کوئی معاملہ اس کے حکم سے باہر نہیں. ہر چیز اس کی محتاج ہے، مگر اس کو کسی کی احتیاج نہیں. اب یہ خدا کی جو ہے نا بادشاہی اور اس کا جو اقتدار ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی بادشاہی میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اکیلا بادشاہ ہے. اس کے کارخانہ قدرت میں کوئی دوسرا ساجی نہیں، ساری چیزیں اسی نے بنائی ہیں، اس کی قدرت ہی کا ظہور ہے. دنیا کی کوئی چیز اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں، اس کے علم کا یہ معاملہ ہے. عالم کا کوئی معاملہ، یعنی دنیا جہان کا، کائنات کا کوئی معاملہ اس کے حکم سے باہر نہیں ہے، تمام اس کے حکم کے اندر ہے. ہر چیز اس کی محتاج ہے، کوئی چیز ایسی نہیں، چاہے انسان ہو، چاہے اشیاء ہوں، پتھر ہوں یا کوئی پودے ہوں، سارے خدا کے پورے محتاج ہیں. انسان اتنا ہی محتاج ہے جتنا گھاس کا ایک تنکا خدا کا محتاج ہے. خدا کی محتاجی میں زمین و آسمان، انسان، پہاڑ، پتھر، ریت کے ذرے ایک جیسے ہیں، ایک ہی لائن میں کھڑے ہیں. کوئی شے نہیں کہہ سکتی کہ میں خدا کا اس کی نسبت کم محتاج ہوں. نہیں، سبھی پورے محتاج ہیں، اپنے وجود، اپنی ہستی میں مکمل محتاج ہے خدا کے. ہر چیز اس کی محتاج ہے، مگر اس کو کسی کی احتیاج نہیں. خدا کو کسی کی احتیاج نہیں، ضرورت ہی نہیں. خدا خود سے قائم ہے، اسے کسی کا وجود کہ بھئی خدا ہو، مطلب یہ چیزیں ہوں تو تب مجھے یہ فائدہ ہوگا، میری یہ ضرورت پوری ہوگی. نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. وہ ایک صوفیہ کے اندر ہاں یہ بات زیادہ مشہور ہے، حدیث کے طور پہ بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ کوئی قول ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے ظاہر ہونا چاہا، پس میں نے مخلوقات کو تخلیق کیا. تو یہ بات جو ہے نا کنت کنزا مخفیا، یہ صحیح نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے. میں نے ظاہر ہونا چاہا، ظہور چاہتے ہیں. ہر حسین ظہور چاہتا ہے کہ مجھے اپریشیٹ کیا جائے، مرد ہو یا عورت اپنا ظہور چاہتی ہے، اپنے آپ کو نمایاں کرتی ہے. اپریسیشن سے وہ ایک اپنے نفس کی ایک غذا پاتا ہے انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو یا کوئی بھی ہو. تو وہ اپنی خوبیوں کا، جیسے ایک بندے نے فرض کیجئے کوئی اسے گولڈ میڈل ملا ہے، تو وہ چاہے گا کہ میرا گولڈ میڈل لوگوں کو معلوم ہو، میری شہرت ہو اور میں لوگوں میں جانا چاہوں، تو اس سے اس کے دل کو خوشی ہوگی، اس کی ضرورت پوری ہوگی. خدا کو نہیں اس طرح کی ضرورت کہ بہت سے فرشتے ہوں جو اس کی عبادت میں ہر وقت لگے رہیں، تو اس سے خدا کو کوئی اطمینان ہوگا، خدا کو کوئی سیٹسفیکشن ہوگی، خدا خوش ہو جائے گا. نہیں، خدا کو کوئی احتیاج ہی نہیں، کسی قسم کی کوئی احتیاج نہیں. جمادات، نباتات، حیوانات سب اس کے حضور میں سجدہ ریز اور اس کی تسبیح و تحلیل میں مشغول ہیں. تحلیل جو ہے نا اللہ کی معبود ہونے کو بیان کرنا، یعنی لا الہ الا اللہ جو ہے نا یہ کہنا. تسبیح جیسے ہم سبحان اللہ کہنا کہتے ہیں، خدا کی پاکی بیان کرنا. اور تحلیل میں نا خدا کی الوہیت کا بیان کہ اکیلا
الہ ہونا. تو چاہے پتھر ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، سب اس کے حضور میں سجدہ ریز ہیں. حقیقت میں یوں ہی ہے، ساری کائنات سجدہ ریز ہے اور اس کی تسبیح کر رہی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ہر چیز تسبیح کرتی ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. تسبیح و تحلیل میں مشہور ہے. اس کی قدرت بے انتہا، خدا کی قدرت ان لمیٹڈ ہے، انفینٹ ہے. اس کی وسعت غیر محدود، کتنا وسیع ہے، کوئی حد نہیں اس کی. اور اس کی مشیت کائنات کے ذرے ذرے میں کار فرما ہے. ارادہ، اس کی مرضی، کائنات کے ذرے ذرے میں خدا کی مرضی چل رہی ہے. اسے اگر ہم آج کی جو مختلف علوم ہیں اس کے حوالے سے بیان کریں تو ایک مثال ہم یہ دے سکتے ہیں کہ ہر ایٹم کے اندر جو الیکٹران گھوم رہے ہیں نیوکلیس کے گرد، جو بھی تصور ہے نا انسان نے جو دریافتیں کی ہیں چیزیں، تو ایک مثال کے طور پہ میں لا رہا ہوں. تو اس میں ہر الیکٹران اپنی ہر گردش خدا کی طاقت سے کر رہا ہے، خدا کی مشیت سے، مرضی سے کر رہا ہے. اس کی مرضی مستولی ہے، چھائی ہوئی ہے، پوری کائنات کے اوپر چھائی ہوئی ہے. اور کائنات کا کوئی ذرہ بھی، کوئی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی، کوئی چھوٹی سے چھوٹی حرکت بھی خدا کی قدرت کے بغیر نہیں، خدا کی طاقت کے بغیر نہیں، خدا کی مرضی کے بغیر نہیں. یعنی خدا کے چلانے کے بغیر نہیں چل رہی کائنات، خدا کے چلانے سے چل رہی ہے. وہ جب چاہے اور جس چیز کو چاہے فنا کرے اور جب چاہے اس کو پیدا کر دے. عزت و ذلت سب اسی کے ہاتھ میں ہے. سب فانی ہے، وہی باقی ہے. وہ وراء الورا ہے. یعنی وراء الورا سے مطلب پرے اور یعنی آگے سے آگے ہے، ہمارے ہیت خیال سے بھی بلند ہے. اس کی عظمتوں کا کوئی آپ حد نہیں لگا سکتے. ہمارے خیالوں سے بھی، ہماری سوچ سے، ہماری پہنچ سے وہ بہت ہی بلند ہے، بہت ہی آگے ہے. مگر رگے جہاں سے قریب ہے. خدا وراء الورا ہے، دور، ہر پرے چیز سے بھی پرے. اس کا پرے ہونا، اس کا دور ہونا، اس کے قریب ہونے کے نقیض نہیں ہے. خدا ہماری رگے جہاں سے، شارک کے قریب، شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمارے قریب بھی ہے اور وہ وراء الورا بھی ہے. یعنی ہر پرے والی چیز سے بھی پرے. یہ تو کوئی مادی شے تو اس طرح نہیں ہو سکتی. ہاں خدا اس طرح سے ہے. مادی اشیاء اس طرح نہیں ہوتی، وہ یا دور ہوتی ہیں یا قریب ہوتی ہیں. تو خدا بہت دور ہوتے ہوئے بہت قریب ہے. اس کا علم، اس کی قدرت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. خدا کا علم بھی احاطہ کیے ہوئے، قدرت بھی. یعنی ہر چیز خدا کے ہاتھ کے اندر ہے اور خدا کے علم میں ہے، پورے علم میں، پوری قدرت میں ہے. وہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے. اس کے ارادہ ہر ارادے میں نافذ اور اس کا حکم ہر حکم سے بالاتر ہے. یعنی خدا کا ارادہ ہمارے ارادوں کے اندر نافذ ہے. ہمارے ارادوں کی جان خدا کا ارادہ ہے. اگر وہ ہوتا ہے نا تو ہمارے ارادوں میں جان ہوتی ہے. اگر خدا کا ارادہ نہ ہو تو ہمارے ارادے کوئی چیز نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتے، مردہ ہوتی ہے. اور اس کا حکم ہر حکم سے بالاتر ہے. خدا کا حکم جو ہے نا، کائنات اس پر چل رہی ہے. وہ ہر عیب سے پاک، ہر برائی سے منزہ اور ہر الزام سے بری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں کوئی ان میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے. پاک ہے اللہ تعالیٰ ہر برائی اور ہر الزام سے بری ہے. خدا کے اوپر کوئی الزام نہیں آتا. الزام آنے کا مطلب ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے کائنات اس طرح سے کیوں بنائی ہے، لوگ بیمار کیوں ہوتے ہیں، فلاں معاملہ کیوں ہے، فلاں معاملہ کیوں ہے. نہیں، اس پر کوئی الزام آتا ہی نہیں ہے. ہمارے علم کی کمی ہمیں ہمارے سامنے بعض سوالات پیدا کر دیتی ہے کہ اچھا یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیوں ہے. یعنی کہ فرض کیجئے کہ جو فصلیں ہیں بوئی گئی ہیں
اور کسانوں کو بارش کا انتظار ہے تاکہ بارش ہو جائے اور فصلیں اچھی ہو جائیں گی. بارش نہیں ہوتی، فصلیں اچھی نہیں ہو سکتی، یا فصلیں اچھی ہوئی ہوتی ہیں سیلاب آ جاتا ہے تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو ابھی خدا کی اذن سے ہوا ہے سب کچھ. سیلاب آئے تو خدا کی اذن سے، بارش نہیں ہوئی تو خدا کی اذن سے، کوئی بھی زلزلہ آ گیا تو خدا کی اذن سے، طوفان آیا تو خدا کی اذن سے. تو پھر تو خدا پر جانی چاہیے بات کہ اللہ تو زلزلہ کیوں لایا؟ زلزلہ تو تباہ کر کے چلا گیا ہمیں. تو طوفان کیوں لایا ہے؟ تو نے اس کا کیوں اذن دیا؟ ایسا کیوں ہوا؟ نہیں، خدا پر کوئی الزام نہیں آتا، کیونکہ خدا کو غلط کام کرتا ہی نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے اس دنیا کو اللہ نے انسان کی آزمائش کے لیے بنایا نا، تو اس وجہ سے ہم بعض چیزیں ہم پر جو آتی ہیں، جیسے بیماری بھی تو آتی ہے، صحت بھی ہمیں ملتی ہے، تنگی بھی آتی ہے، اچھے حالات بھی آتے ہیں. تو کچھ چیزوں کو تو ہم نارمل زندگی کے حصے سمجھ کر تو کوئی سوال نہیں اٹھتا، ہم چلتے چلے جاتے ہیں. کچھ واقعات پر ہمارے دل میں سوالات پیدا ہو جاتے ہیں بڑے بڑے. تو وہ جو سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ خدا کے حوالے سے اگر کوئی الزام پیدا کرنا چاہیں تو نہیں، باطل بات ہے. خدا پر کوئی الزام نہیں، اس کے سارے کام زبردست حکمت کے ساتھ ہیں. اگر وہ پردہ اٹھا دے تو کوئی سوال باقی نہیں رہے گا، کوئی اعتراض باقی نہیں رہے گا، کوئی شکایت باقی نہیں رہے گی. یہیں ہم روک رہے ہیں جی، ٹائم ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.